شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ کرسمس کے دن آپ ان سے ہدیہ تحفہ لیں اور ہیپی کرسمس کہیں تو معنی یہ ہوا نعوذ باللہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ریشم کا لباس مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں لیکن وہ چیز کسی مشرک کو دی جا سکتی ہے۔ جو یہ رشتے ہیں ماں کے باپ کے صلہ رحمی کے رشتے، وہ اگرچہ اہل شرک میں سے بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دل کی محبت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی، اچھا سلوک ہوگا، تحفے تحائف دیے جائیں گے۔ نیت یہ ہوگی کہ کسی طرح یہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اسلام کی دولت کو پالیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ کفار مشرکین سے تحفہ ہدیہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو دیا بھی جا سکتا ہے، بلکہ مسلمان کو بہتر سے بہتر اخلاق اپنانا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس امید پر کہ میرے اس اچھے سلوک سے متاثر ہو کر یہ شخص اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا، میرا اچھا اخلاق اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو مشرکین کا تحفہ لیا بھی جا سکتا ہے اور مشرکین کو تحفہ دیا بھی جا سکتا ہے۔ ہاں کفار کی جو مذہبی تہوار ہیں ان پر کوئی تحفہ ان کو دینا یا ان خاص مواقع پر ان سے تحفہ لینا جو ان کی عقائد کی ترجمانی کرتی ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ کرسمس کے دن آپ ان سے ہدیہ تحفہ لیں اور ہیپی کرسمس کہیں تو معنی یہ ہوا نعوذ باللہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان ظالموں کا یہی عقیدہ ہے، تعالی اللہ عما یقولون، اور اللہ پاک ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا ہمسر ہے، وہ تنہا و یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ تو ان کے خاص مذہبی تہوار کے معاملات میں ان دنوں کی نوعیت کو پہچانتے ہوئے اس سے بچیں، لیکن عام معاملات میں ان کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جب نیت یہ ہو کہ میں نے پیغام دینا ہے اسلام کا، دین کی بات پہنچانی ہے، تو پھر یہ بالاولیٰ باعث اجر ہوگا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اس موضوع پہ سنتے ہیں۔ صحیح بخاری 5382 نمبر روایت ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم 130 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے دریافت کیا هل مع احد منکم طعام، تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک آدمی کے پاس ایک سا تقریباً 2.25 کلو کے قریب آٹا تھا، اسے گوندھ لیا گیا۔ اتنی دیر میں ایک مشرک بکریاں چراتا ہوا پراگندہ حال وہ وہاں پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا ابیع ام عطیہ، بیچو گے یا گفٹ دو گے، ہدیہ دو گے، ہبہ کرو گے، عطیہ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو بیچوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ آپ کا یہ سوال کہ ہدیہ دو گے، گفٹ دو گے، ہبہ کرو گے یا بیچو گے، یہ دلیل ہے کہ اگر مشرک ہبہ کرے، ہدیہ دے تو یہ لینا جائز ہے، اور اگر یہ ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سوال ہی نہ کرتے بلکہ سیدھی بات خرید و فروخت کی ہوتی۔ آپ نے یہ سوال کیا جس سے دلیل ملی کہ اگر کوئی مشرک آپ کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے تو وہ قبول کیا جا سکتا ہے۔
سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا گوشت پکا کر لائی اور اس میں اس نے زہر ملایا. یہ روایت صحیح بخاری میں 2617 نمبر. اس میں زہر ملایا اس گوشت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ گوشت کھا لیا. پھر اس یہودیہ کو پکڑ کر لایا گیا تو لوگوں نے کہا اجازت دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس عورت کو قتل کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. سیدنا انس بیان فرماتے ہیں کہ اس زہر کا اثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تالوے مبارک پر دیکھتا ہوں. اس حدیث سے جہاں مشرکہ کا یہودیہ کا تحفہ قبول کیا یہ دلیل ملی، تو ایک اور دلیل بھی ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ زہر والا کھانا نہ کھاتے، وہ گوشت نہ کھاتے، بلکہ کہہ دیتے کہ تو نے اس میں زہر ملایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جب وحی ہوتی ہے تو آپ کو خبر کر دی جاتی ہے. آپ وحی کے محتاج ہیں. وحی نہ ہو تو آپ کو علم نہیں، وحی ہو جائے تو آپ کو علم ہے. جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو تو سب کچھ معلوم تھا جو ہو گیا، جو قیامت تک ہونا ہے، ان سے سوال کیجئے کہ یہاں یہودیہ نے زہریلا کھانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرما لیا. علم غیب ہوتا تو اس کھانے کو کبھی بھی تناول نہ فرماتے. صحیح مسلم میں 2071 نمبر روایت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا بیان کرتے ہیں کہ ایک سردار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک کپڑا بطور ہدیہ بھیجا. آپ نے وہ کپڑا سیدنا علی کو دیا اور فرمایا شققہ خمرا بین الفواطم، یہ پھاڑو، ٹکڑے ٹکڑے کر لو اور میری بیٹی فاطمہ، اپنی والدہ فاطمہ اور فاطمہ بنت حمزہ، ان تینوں کے اندر اس کو تقسیم کر دو. تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ کسی نان مسلم کا تحفہ جو آپ کو آیا آپ نے اس کو قبول کیا اور آگے اپنی بیٹی میں، سیدنا علی کی والدہ میں اور سیدنا حمزہ کی بیٹی، ان تینوں فاطمہ نامی مسلمان خواتین صحابیات، ان کے اندر تقسیم کروا دیا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اپنے قرض کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا الم تر الرکائب المناخات الاربع، کیا تو نے 4 اونٹنیاں بیٹھی ہوئی دیکھی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک رقابہن وما علیہن فإن علیہن کسوة وطعاما اہداہن الی عظیم فدک فاقبضہن واقض دینک. یہ اونٹنیاں اور ان پر جو کچھ لدا ہوا ہے یہ تمہارا ہے، اس پر کپڑا ہے اور کھانے کا سامان ہے، اور فدک کے سردار نے یہ بطور تحفہ میرے لیے بھیجی ہیں، یہ سب لے لو اور اپنا قرض ادا کر لو. آپ کے اوپر جو قرض ہے وہ ان چیزوں کو لے کر استعمال میں لا کر اس سے اپنا قرضہ ادا کر لو. اور یہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدک کے سردار اور رئیس نے بھیجا. تو کفار کا کوئی تحفہ وہ قبول کیا جا سکتا ہے، ان کو تحفہ دیا بھی جا سکتا ہے. ہاں نیت یہ رکھنی چاہیے کہ میں اچھے سے اچھا سلوک کروں تاکہ اسلام کا پیغام اس تک پہنچا سکوں، اس کا دل نرم ہو، یہ مسلمانوں کی طرف مائل ہو اور اسلام کی باتیں سننا شروع کرے تاکہ اسلام کا نور اس کے دل میں داخل ہو جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے خرید لیں. آپ کے پاس سفراء آتے ہیں، وفد آتے ہیں، تو اس وقت آپ اس کو زیب تن فرما لیا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرہ، اس سے تو وہی شخص پہنے گا جس کا آخرت میں
کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ریشم کا لباس امت محمدیہ کے افراد پر، مردوں پر ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریشمی لباس کو دے کر کہا اسے تو وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ریشمی جوڑے آئے، اور ان میں سے ایک جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو بطور ہدیہ دے دیا۔ سیدنا عمر وہ جوڑا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور وہ سن چکے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشمی لباس پہننے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لم اکسکھا لتلبسھا، میں نے یہ تمہیں تحفہ اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہنو۔ تو سیدنا عمر نے اپنے مشرک بھائی کو جو مکہ میں رہائش پذیر تھا وہ تحفہ اس کو بھیج دیا۔ تو ریشم کا لباس مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں لیکن وہ چیز کسی مشرک کو دی جا سکتی ہے، جس طرح سیدنا عمر نے اپنے مشرک بھائی کو وہ تحفہ دے دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جو شخص مسلمان نہیں ہوا تو اسلامی احکامات اس پہ لاگو نہیں ہوتے۔ مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ ریشم کا لباس پہنے، لیکن کافر کی تو یہی دنیا جنت ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسلام کے احکامات اسی پر لاگو ہوں گے جو اسلام کو قبول کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ریشم کی تجارت کی جا سکتی ہے، ایسے کپڑوں کی، ایسی چیز کی تجارت کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر نے وہ تحفہ قبول کیا اور اپنے بھائی کو بھیج دیا۔ سیدنا حکیم بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مدینہ چلے گئے تو سیدنا حکیم حج کے موسم میں آئے، ابھی تک وہ کافر ہی تھے، انہوں نے ایک جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو 50 دینار میں وہ خرید لیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کریں۔ وہ جوڑا لے کر مدینہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا، قبول کرنے کی درخواست کی تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی حدیث عبید اللہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ فَأَعْطَيْتُهُ حِينَ أَبَى عَلَيَّ الْهَدِيَّةَ، ہم مشرکوں سے کوئی شے قبول نہیں کرتے، لیکن آپ چاہیں تو ہم پیسوں کے بدلے لے لیتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ پیسے اس کو لوٹا دیے، پیسوں کے عوض اس کو قبول کر لیا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ معاہدہ صلح ہونے کے وقت اپنے والد کے ساتھ مدینہ آئی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میری ماں کچھ تعاون کی نیت لے کر میرے پاس آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اچھا سلوک کروں، جو ان کی خواہش ہے میں وہ پوری کروں، ان کی کچھ خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صلی امک، ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جو یہ رشتے ہیں ماں کے باپ کے صلہ رحمی کے رشتے، وہ اگرچہ اہل شرک میں سے بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ وہ بھائی جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، کسی کے والدین عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا کسی اور مذہب سے ہیں، ان کے لیے اسلام کا پیغام اپنے ماں باپ تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ماں باپ کی خوب خدمت کرنا، بہترین سلوک کرنا، زیادہ اچھا سلوک کرنا، تاکہ وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو جائیں اور اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور اسلام کا پیغام ان کے کانوں سے ہوتا ہوا ان کے دلوں میں اترے، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ سبب بنے، تو آپ کے لیے خیر اور برکات ہے۔ مشرک اور کافر کا تحفہ قبول کرنا، اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ تمام دلائل کا موازنہ کرنے کے بعد چند شرائط کے ساتھ مشرک اور کافر کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے۔ پہلی شرط کہ اس تحفے کا مقصد محبت اور مودت نہ ہو، کیونکہ مومن کی ساری محبتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوتی ہیں۔ کفار کے ساتھ اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو،
وہ دل کی محبت اور پیار نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے والے مومنوں کو آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے محبت کریں۔ کسی کے والدین یا بہن بھائی یا قریبی رشتہ دار یا کوئی اور لوگ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایمان و توحید کے دشمن ہیں، عقیدے کے دشمن ہیں، تو باوجود قریبی رشتہ دار ہونے کے دل کی محبت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی، اچھا سلوک ہوگا، تحفے تحائف دیے جائیں گے، نیت یہ ہوگی کہ کسی طرح یہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اسلام کی دولت کو پالیں۔ اس نیت سے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ ہوگا۔ دوسری شرط کسی دینی یا دنیاوی خرابی کا باعث نہ ہو۔ اور تیسری بات جس چیز کا ہدیہ لیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے وہ حلال ہو، جائز ہو، حرام چیز نہ ہو، اسلام میں منع نہ ہو، اور مسلمانوں کے عقائد پر زد نہ پڑتی ہو۔ یعنی کوئی آپ کو تحفہ دے اور وہ ان کی خاص عبادت کی چیز ہو تو وہ تحفہ قبول نہیں کرنا جس سے آپ کے عقیدے کی زد۔ آپ کہیں گے آپ کو مورتی دے دی کسی نے، سونے کی مورتی، کوئی بت جس کو مشرکین پوجتے ہیں وہ دی، کوئی ایسی چیز دی جس سے مسلمانوں کے عقائد ٹکراتے ہیں تو وہ تحفہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہدیہ لینے یا دینے کا مقصد اسلام کی طرف راغب کرنا، دینی و دنیاوی مصلحت ہو کہ یہ میری اس سلوک سے اچھا راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسلام کا پیغام ان تک پہنچ سکے گا۔ مسلمان بادشاہوں نے کفار کے ساتھ بارہا اچھا سلوک کیا۔ ملک فیصل رحمہ اللہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یورپ کے ملک میں کہیں مصیبت آئی تو اس انسانی مصیبت پر سب سے زیادہ مدد ملک فیصل رحمہ اللہ نے کی۔ تو وہاں یورپ کے اس ملک کے بادشاہ بڑے متاثر ہوئے اس سخاوت سے، اور پھر ملک سے کہا کہ تم بتاؤ تمہاری کوئی ڈیمانڈ ہو، کوئی ہم تمہاری خدمت کر سکے۔ تو شاہ فیصل رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں اگر آپ ہماری کوئی خدمت کرنا چاہیں، مجھے کوئی جوابی طور پہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو یہاں مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے تو مجھے مسجد بنانے کی اجازت دے دیجئے۔ تو وہاں بہت بڑا اسلامی مرکز، ثقافتی مرکز بنا اسلام کا۔ تو جب آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کا یہ اچھا سلوک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اسلام کے نور کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اس نیت کے ساتھ معاملات کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔